کہتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بہروپیہ آتا تھا۔ وہ مختلف روپ بدل کر آتا تھا۔ اورنگزیب ایک فرزانہ و تجربہ کار شخص تھے جو اس طویل و عریض ملک پر حکومت کر رہے تھے۔ اس کو پہچان لیتے، وہ فوراً کہتے کہ تو فلاں ہے، میں جانتا ہوں۔ وہ ناکام رہتا، پھر دوسرا بھیس بدل کر آتا، پھر وہ تاڑ جاتے اور کہتے میں نے پہچان لیا، تو فلاں کا بھیس بدل کر آیا ہے، تو فلاں ہے۔ بہروپیہ عاجز آ گیا۔ آخر میں کچھ دنوں تک خاموشی رہی۔ ایک عرصہ تک وہ بادشاہ کے سامنے نہیں آیا۔ سال 2 سال کے بعد شہر میں یہ افواہ گرم ہوئی کہ کوئی بزرگ آئے ہوئے ہیں، وہ فلاں پہاڑ کی چوٹی پر خلوت نشین ہیں، چلہ کھینچے ہوئے ہیں، بہت مشکل سے لوگوں سے ملتے ہیں۔ کوئی بڑا خوش قسمت ہوتا ہے جس کا وہ سلام یا نذرانہ قبول کرتے ہیں، بالکل یکسو اور دنیا سے گوشہ گیر ہیں۔ اس قدر تعریف سن کر بادشاہ کے دربار کے راکین نے کئی بار عرض کیا کہ کبھی جہاں پناہ بھی تشریف لے چلیں اور بزرگ کی زیارت کریں اور ان کی دعا لیں۔ انہوں نے ٹال دیا۔ 2-4 مرتبہ کہنے کے بعد بادشاہ نے فرمایا کہ اچھا بھائی چلو، کیا حرج ہے؟ اگر خدا کا کوئی مخلص بندہ ہے اور خلوت گزین ہے تو اس کی زیارت سے فائدہ ہی ہوگا۔ بادشاہ تشریف لے گئے اور مؤدب ہو کر بیٹھ گئے اور دعا کی درخواست کی اور ہدیہ پیش کیا۔ درویش نے لینے سے معذرت کی۔ بادشاہ وہاں سے رخصت ہوئے تو درویش کھڑے ہو گئے اور ادب بجا لائے، فرشی سلام کیا اور کہا کہ جہاں پناہ مجھے نہیں پہچان سکے، میں وہی بہروپیہ ہوں جو کئی بار آیا اور سرکار پر میری کلی کھل گئی۔ بادشاہ نے اقرار کیا، کہا بھائی بات تو ٹھیک ہے، میں اب کے نہیں پہچان سکا، لیکن یہ بتاؤ کہ میں نے جب تمہیں اتنی بڑی رقم پیش کی جس کے لیے تم یہ سب کمالات دکھاتے تھے تو تم نے کیوں نہیں قبول کی؟ اس نے کہا سرکار، میں نے جن کا بیس بدلا تھا ان کا یہ شیوا نہیں۔ جب میں ان کے نام پر بیٹھا اور میں نے ان کا کردار ادا کرنے کا بیڑا اٹھایا تو پھر مجھے شرم آئی کہ میں جن کی نقل کر رہا ہوں ان کا یہ طرز نہیں کہ وہ بادشاہ کی رقم قبول کرے، اس لیے میں نے نہیں قبول کیا۔ اس واقعے سے دل و دماغ کو ایک چوٹ لگتی ہے کہ ایک بہروپیہ یہ کہہ سکتا ہے تو پھر سنجیدہ لوگ صاحب دعوت انبیاء علیہ السلام کی دعوت قبول کر کے ان کا مزاج اختیار نہ کریں۔ یہ بڑے ستم کی بات ہے۔ میں نے یہ لطیفہ تفریح و تباہ کے لیے نہیں بلکہ ایک حقیقت کو ذرا آسان طریقے سے پیش کرنے کے لیے سنایا۔ ہم داعی و مبلغ ہوں یا دین کے ترجمان یا شارح ہوں، ہمیں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ یہ دین اور دعوت ہم نے انبیاء علیہ السلام سے اخذ کی ہے۔ اگر انبیاء علیہ السلام یہ دعوت لے کر نہ آتے تو ہم کو اس کی ہوا بھی نہ لگتی۔